ناظرین ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں دیکھا تھا نوجوان رپورٹر صحافی نوخیز ساہی موجود ہیں۔ نوخیز ساہی صاحب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر رپورٹنگ تو کر ہی چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی خاص عقیدت ہے اور بڑے گہرے مراسم ہیں پیپلز پارٹی کے چند دوستوں کے ساتھ۔ آج جو ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے وہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے لاہور میں کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی عمار بھائی، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بلاول صاحب کی آج ٹون جو بڑی اگریسو تھی پریس کانفرنس میں، اور اس میں جو سب سے اہم انہوں نے جس طرف وہ اشارہ کیا وہ صدر آصف زرداری کو، جو دوبارہ سابق صدر آصف زرداری کو بلایا گیا، کورٹ نے کہا کہ نیب کیس میں آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائے، حالانکہ ان کا وکیل جو ہے انہوں نے بڑا ان کو کوشش کی تھی کنونس کرنے کی کورٹ کو کہ وہ اب ان کی ایک عمر ہے اور وہ بیمار بھی رہے ہیں کافی، تو ان کو یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو نہ بلایا جائے، ان کا آن لائن جو ہے ریکارڈ کر لیں اسٹیٹمنٹ جو بھی ہے۔ لیکن عدالت باضد ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ان کو پیش کیا جائے اور وہ خود ادھر آ کے ریکارڈ کروائیں اپنا بیان۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک وجہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو بھی عدالت نے بلایا تھا، تو وہ اور ان کا وکیل جو ہے وہ کووڈ-19 ان کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا تھا۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا سابق صدر آصف زرداری کو کہ آپ آن لائن اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا لیں، تو دوسری کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ، کیونکہ ان کی عمر کا ایک تقاضا ہے کہ اب وہ ذرا ان کی صحت اس طرح اجازت نہیں دیتی کہ ان کو کورٹ میں بلایا جائے، اسپیشلی اس کووڈ-19 کے یہ تناظر میں یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا وہ اس میں آج جو مین جو پوائنٹ تھا وہ تو یہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو، جو وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کہا کہ -1 والی جو خبر، اس پہ نا -1 پہ ہم آتے ہیں۔ لوخیز، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ صدر زرداری کو پیشیوں کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ انتقامی سیاست ہے، جو آج بلاول نے بات کی ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بہت بڑا الزام ہے اور ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے ہے، اس الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ واقعی ایک الزام ہے بلاول صاحب کی طرف سے وفاقی حکومت پہ کہ یہ آصف زرداری کو مروانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے نیب نے ادویات ان کو فراہم نہیں کی تھی جب وہ نیب کی حراست میں تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ، کیونکہ بلاول صاحب تھوڑا جذبات میں زیادہ ہی بہہ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ، کیونکہ نیب کورٹس ہیں وہ کورٹس کی طرح اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی انفلوئنس میں آتی ہیں، لیکن اس کو اگر کسی اس میں آپ کسی اور تناظر میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی تک ایسا شاید نہیں ہے، کیونکہ کورٹ بھی انڈیپینڈنٹ اور نیب بھی انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی اداروں پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، تو وہ تو فیس کر رہے ہیں، فیس کر چکے ہیں، شاید اس لیے ان کا آج غصہ زیادہ تھا۔ نہیں، دیکھیے نیب کی جانبداری پہ یا غیر جانبداری پہ بہت سارے سوال ماضی میں اٹھ چکے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی وجہ یہ بنتی ہے جو حکومت کے وزراء کسی بھی شخص کی گرفتاری سے پہلے 15 دن پہلے اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ادارہ کس طرح جانبدار ہو سکتا ہے۔ بلاول کا غصہ میرے خیال میں بڑا حق بجانب تھا۔ اسی طرح کے الزامات لگے تھے جب نواز شریف بھی جیل میں تھے، ان کے حوالے سے بھی حکومت کے بارے میں یہی کہا گیا، اور بلاول نے بار بار یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ اب یہ حکومت جس طرح کے انتقام پہ اتری ہوئی ہے یہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، کوئی بھی انتقام کا طریقہ اختیار کر لیکن سکتی ہے۔ کل آپ نے کل پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوا ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوں گے تو تم لوگ نیب کے کیسز بھگت رہے ہوگے۔ یہی جتنے بھی اپوزیشن کی تقریریں ہیں وہ یہ ان کو وارن کرتے رہتے ہیں کہ جب آپ اس حکومت سے یعنی جب فارغ ہوں گے اور آپ دوبارہ یعنی جب اپنے حلقوں میں جائیں گے یا دوبارہ الیکشن میں جائیں گے یا الیکشن کے بعد اپوزیشن میں آئیں گے، تو جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ادھر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کو بڑا ٹف ٹائم ملتا رہتا ہے اور حکومت کو ایک ایج ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو تو جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کا ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، اس کے بعد ان کے وزیر اعظم جو راجہ پرویز شرف تھے ان پہ کیسز بنے جن میں وہ بری ہو گئے ہیں سارے کیسز میں، ساتھ ان کے جو شوکت ترین تھے منسٹر آف فنانس وہ بھی بری ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان میں جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے
اس کو زیادہ سختیاں برداشت کرنی لیکن اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اگر بلاول نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اسی انتقامی سیاست کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کو ہم ماضی میں 88 سے 97 میں دیکھ چکے ہیں۔ اور اس میں ٹریجڈی یہ ہے اس وقت کہ اگر تو یہ حکومت نیب کو انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والی، ہمیں نہیں پتا کس کی حکومت آئے گی، آئندہ آنے والی حکومتوں کا بھی یہی ارادہ ہے، تو یہ پھر ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے، انصاف کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں کہ میری شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے ایک بائی دا بائی ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جو کرپشن ہو رہی ہے، اگر کل کو آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو کیا آپ اس کرپشن کے خلاف، ان وزراء کے خلاف کیسز چلائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کرپشن کے خلاف کیسز چلانا، انتقام لینا، انہیں جیل میں ڈالنا میری حکومت کی 1000ویں پرائورٹی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے انتقام کے بعد اکانومی نہیں چل سکتی۔ اس طرح کے انتقام کے بعد صرف انتقام کی صورت نظر آ سکتی ہے، معیشت، کاروبار نہیں چل سکتا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب جس کیس میں اندر رہ کے آئے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کی اپلیکیشن پہ نیب نے وہ انکوائری شروع کی تھی، تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا پازیٹیو وہ ایک ان کی طرف سے میسیج ہوگا، کیونکہ اب میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جب اگر ان کو کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ان کی پرائرٹیز شاید وہ والی جو ہم 90s والی سیاست جو ہم نے دیکھی ہے، آپ تو خیر اس سے پہلے والی بھی دیکھی ہوگی، شاید وہ نہیں ہوگی، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ملک کو آگے لے کے چلے۔ اور میرا خیال ہے یہ جتنی بھی تقاریر ہیں اور جس طرح کے دونوں پارٹیز کی طرف سے جیسچرز آ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ بڑی ایک سیریس ایفرٹ کریں گے کہ ہم یہ انتقامی سیاست کو ختم کریں اور آگے چلیں، کیونکہ آگے نئی لیڈرشپ ہوگی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی۔ تو آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کے بعد؟ جی بالکل ختم ہونی چاہیے، اور یہ اگر انتقام لیتے رہے تو ظاہر ہے غیر جمہوری قوتیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو 88 سے 97 کے دور میں بڑا سبق سیکھ لیا ہے، اب وہ رزلٹ نظر آنا چاہیے کہ یہ سبق سیکھ چکے ہیں، میثاق جمہوریت پر ایکچولی عمل کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ناظرین ایک بات اور بہت اہم انہوں نے کی، انہوں نے بار بار ایک بات کہی کہ یہ حکومت ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتی ہے اور 18th امینڈمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے، صوبوں کو اس کے اختیارات نہیں دینا چاہتی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صوبوں کو ان کے اختیارات نہ ملے تو صحت کے اوپر جو بجٹ لگا سکتے ہیں ہم وہ نہیں لگا پائیں گے۔ اس بات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ سندھ میں جس طرح کرونا کے خلاف جس طرح کے اقدامات کیے گئے اس کی بڑی اپریسیشن ہوئی، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ اس اچھے اقدامات کے خلاف وفاقی حکومت ہو گئی، اور وفاقی حکومت نے ہر موقع پر سندھ میں جو اچھے اقدامات کیے انہیں میلائن کرنے کی کوشش کی۔ پوری انہوں نے اپنی وزراء کی ٹیم کو لانچ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا یہ مراد علی شاہ کی جو ان کا نیریٹو تھا سندھ گورنمنٹ کا، اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی بیسڈ 2-3 وزراء ہیں جو کیبنٹ میں، انہوں نے جا کے باقاعدہ ان کے خلاف کیمپین کی اور ان کو یعنی پوری جو ٹینشن ڈائیورٹ کی اور لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ جھوٹے دعوے کر رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ حالانکہ ان کی پریس کانفرنس اگر اٹھائی جائیں، جو ان کے دعوے تھے، جو ان کے سٹیپس تھے، میرا خیال ہے وہ کسی باقی گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن بلاول کی آج کی پریس کانفرنس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو بنیادی طور پر چند باتیں ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں۔ یہ پریس کانفرنس انہوں نے لاہور میں کی، لاہور جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، جہاں پہ 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا گیا، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ لہجہ بڑا سٹرونگ تھا بہت، لیکن اس کے باوجود کسی سٹیج پہ ہمیں بدتمیزی کی کیفیت نہیں نظر آئی جو پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے اینڈ ایون پرائم منسٹر کی طرف سے نظر آتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا بلاول تو بڑے میچور ہو چکے ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی یعنی ایک نپی تلی بات کرتے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، ینگ ہیں، وہ چیزوں کا درد جو ان کو زیادہ وہ یعنی فیل کرتے ہیں چیزوں کا۔ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ابھی تک ہوا ہے کووڈ-19 کو لے کے جس طرح کی سیاست کی گئی ہے،
تو وہ بدتمیزی اور وہ کبھی بھی یعنی کراس دا لائن تو انہوں نے اپنی لائن تو کراس کی نہیں ہے نا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بلاول کی جو جب بھی وہ بات کرتے ہیں ایک ٹون ان کی اگریسو ہوتی ہے لیکن بڑی ہی وہ سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو چاہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں ہو. نوخیز آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور اس کو ختم کرتے ہوئے ہم کنکلوڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو نوجوان قیادت ایمرج ہو رہی ہے اس میں ایک بڑی اسٹرانگ وائس ہے. دو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, مریم نواز ہمیں ادھر سے نظر آتی ہیں نون لیگ کی طرف سے, بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آتی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے بلاول بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, سینسٹیو موضوعات پر بڑے اہم بیانات ان کے سامنے آئے ہیں, اور بڑی سین ان کی کانورسیشن ہوتی ہے, پریس ٹاک ہوتی ہے. جو ماضی کا بیگیج ہے اگر کسی طرح وہ اس سے پیچھا چھڑا لیں تو میرے خیال اس میں بیگیج میں بھی عمار صاحب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس بیگیج کو جس طرح وہ بیگیج ان کے اوپر ڈالا گیا پیپلز پارٹی کو, اتنا بڑا بیگیج کوئی تھا نہیں, لیکن ظاہری بات ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اس سے جان چھڑوانے میں لگی. یہ وہ بحث ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی.